السلام علیکم، آپ دیکھیں پروگرام 19A ود عبداللہ ملک. دیکھتے ہی رہیے گا ہمارے چینل اور ہمیں اپنی جو رائے سے آگاہ کرتے رہیے گا. دیکھیں ناظرین، بڑی کھلی باتیں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ہمارا لاسٹ پروگرام دیکھا ہوگا اور بہت سارے اس پروگرام دیکھے ہوں گے اور آپ نے یقیناً پسند بھی کیے ہیں اور آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بھی ہم تک آئے ہیں. ہم بڑی کھلی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو پروگرام ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ 19A جو یہ ہمارا 1973 کا آئین ہے نا، اس میں سے ایک آرٹیکل ہے. یہ کہتا ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن، یعنی کہ معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اور ہم نے اپنے پروگرام کو جو نام ہے نا وہ بھی آرٹیکل 19A رکھا ہے کہ جاننا آپ کا حق ہے. کیا جاننا آپ کا حق ہے؟ ریاست کے تمام اداروں کے متعلق، وسائل کے متعلق، اپنے حقوق کے متعلق جو آئین کا پہلا چیپٹر آپ کو دیتا ہے اس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ رکھتے ہیں. اور جو کچھ ہمارے باقی چینل آپ کو نہیں دکھاتے، ہم دنیا بھر میں رہتے ہوئے اپنے بھائی پاکستانیوں کو ان چیزوں سے آگاہ بھی کرتے ہیں. بلکہ وہ جو کنٹروورسیز معاشرے میں چل رہی ہوتی ہیں، چینل پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ تک آگاہ کرتے ہیں. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے، حقیقی مسائل سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف ریٹنگ کے چکر میں آتی ہیں. لیکن ہمارا تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہے نہیں ہے کہ ہم نے ریٹنگ میں جاننا ہے. ہم نے تو جاننا ہے کہ آپ کو وہ معلومات جو آپ کا بنیادی حق ہے وہ کس طرح آپ تک پہنچایا جائے اور کیسے نئی نسل کو، کیسے آپ دوستوں کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کو ایک پھلتا پھولتا پاکستان کا ایک خواب رکھتے ہیں، اس پاکستان کے خواب میں ہم بھی شامل ہو کر آپ کے خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ کا حصہ بنیں تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے. دیکھیں آج کل بڑی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کی جو یوتھ ہے، آج ہم یوتھ کو ایڈریس کریں گے، وہ اتنی وائلنٹ کیوں ہو گئی ہے؟ یوتھ میں اتنا جو ادب برداشت کا کلچر ہے وہ کیسے سرایت کر گیا ہے؟ یوتھ کیسے کتاب سے ہٹ کر جو تشدد کے جو ایلیمنٹس ہیں ان میں چلی گئی ہے؟ یوتھ کیوں جو تعلیم ہے، وہ جو تربیت ہے اس سے کیوں دور چلے گئی ہے؟ یوتھ کی منزل کیوں نہیں ہے؟ اتنی بڑی پڑھی لکھی 62% یوتھ جو پاکستان کو یقین جانے دنیا کے صف اول کی قوموں میں لے کے چلی جانا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری یوتھ سکلفل کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت سارے کوشچن ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے ہیں اور جن کے متعلق جاننا آپ کا حق ہے. دیکھیے کیا ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک بہت بنیادی مسائل رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ. اب دیکھیں نا، یہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سیاستدان تھے. سیاستدان کیا کرتا ہے؟ سیاستدان کی بیچارے کی مجبوری ہوتی ہے کہ میں نے اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوموں کو سوچتا ہے، قوموں کے مستقبل کو سوچتا ہے. وہ جو چیف پاپولرٹی ہوتی ہے وہ اس پہ نہیں جاتا، وہ اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا کہ میرا کیسے ہوگا. دیکھیے 1947 سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی لیڈرشپ ہمیں مہیا ہوئی اور ہم نے تھوڑی عرصے میں پاکستان معرض وجود میں آیا جو آج بھی بابا قوم کے پاکستان کہلاتا ہے. ایک طرف وہ اور ایک طرف جو نہرو اور گاندھی خاندان کا ایک لیڈرشپ تھی، ان کو وہ 16 سال تک میسر رہی گاندھی خاندان کی، یہ نہرو خاندان کی. لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد اس دنیا سے رحلت فرما گیا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. وہ 16 سالوں میں جب ان کو ایک بہترین ویژنری لیڈرشپ ملی، ہمارے ساتھی آزاد، وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے 75 سالوں میں جو کچھ کیا آج اس کا شاخانہ ہم دیکھ رہے ہیں. سڑکوں پہ ہمیں وہ غنڈہ گردی نظر آتی ہے، لاءنسنس نظر آتی ہے، بچے ہجوم کی صورت میں نظر آتے ہیں. اگر کسی قوم کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنی سویلائزڈ ہے، کتنی آئین اور قانون کی پابند ہے، تو روڈوں پہ دیکھا کریں. ان کا بیچاروں کا قصور نہیں ہے، بار بار میں کہتا ہوں. دیکھیں قصور ان کا ہے جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور رہی ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو وسائل ہیں ان کو دبا کے رکھا جائے، ان کو نہ دیا جائے. حقوق ہیں ان کی پامالی کی جائے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سنب کیے جائیں، وائلیٹ کیے جائیں. جس کا حق بنتا ہے اس سے حق سے دور رکھا جائے. کرپشن تھی، لاءنسنس تھی، بیڈ گورننس تھی. یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا آج ہم نے یہ دیکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں، جب 9 مئی کے آتا ہے تو یہ دیکھیے یہ بہت بڑی ایک سوالیہ نشان ہے. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو ٹیلی ویژن پروگرام میں دکھا رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو سدھارنا کیسے ہے کہ یہ آئندہ نہ ہو. اس غلطی کے سدباب جو ہے نا وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی، کس نے ہٹ دربی دکھائی. لیکن جب تک آپ کسی جمہوری پارٹی کے وجود کو نہیں مانیں گے، اس کے مینیفیسٹو کے نہیں مانیں گے، آپ اس کے جو لوگ اس کو اعتماد ووٹ کے ذریعے چاہتے ہیں آپ اس کو حق کو نہیں مانیں گے، آپ لاٹھی گولی کی سرکار کلانے کے مترادف ہوں گے، تو پھر آئین آپ سے سوال رکھے گا.
پھر پاکستان کی نوجوان نسل سوال رکھے گی کہاں ہے روزگار، کہاں ہے 5 سے 16 سال تک کے جو بچے کی ایجوکیشن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ریاست کی ذمہ داری تھی، کیا ریاست اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ آج جو کتابوں کا بوجھ ہم بچوں پہ لاد دیتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ پارلیمنٹرین کی ذمہ داری تھی۔ آج اگر لاہور کے ہم کہتے ہیں کہ یہ آلودہ ترین شہر ہے دنیا کا تو کس کی ذمہ داری تھی؟ بھئی ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج ہم جو نوجوان نسل ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو جو 2 لاکھ پر بچہ بقروض پاکستان دے کے جا رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آج اگر صحت کی، صاف پینے پانی کی، کلائمیٹ چینجز کی، آج فوڈ کی، آج سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ آج جن شخصیات کو، جن ریسیپیز کو، جن طبقات کو پاکستان کے اس مسائل کے حل کے لیے آگے آنا چاہیے تھا وہ کہاں ہیں؟ آج آپ کو ایجوکیشنسٹ، انٹیلیجنسیا، رائٹر، پوئٹ، ڈرامہ نگار، فلم میکر، یہ وہ ریسیپیز ہیں معاشرے کی جو معاشرے کی تکمیل کرتے ہیں، معاشرے کو بناتے ہیں۔ ان کا رول ہی نظر نہیں آ رہا، اور کہ سکھایا جاتا ہے اسٹیج کے ذریعے، یہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتا ہے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی کاوش نہیں کی۔ ہاں ایک کاوش ضرور ہوئی تھی پاکستان میں، جب یہ APC والا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ہمارے معصوم سارے بچے شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، ایک نیکٹا کا ادارہ وجود میں آیا تھا، لیکن اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ہیٹ سپیچز ہوں گی، جو ایسی چیزیں ہوں گی جس سے معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ہم اس کے تدارک کے لیے کچھ کریں گے۔ لیکن وہ یہ جو کتابیں ہیں ان کی زینت ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی نے پوچھا تک نہیں ہے۔ آج بھی وہ نفرت انگیز جو نیریٹو ہے وہ پھیلا پھولا ہوا ہے۔ آج دنیا پاکستان کو جس نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یہاں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کا جواب دہ کون ہے؟ ہم بڑی سادگی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو 1 منٹ کے لیے بھی اس کی مرضی اور منشا کے خلاف حوالات میں رکھتے ہیں تو یہ اس کی حق تلفی ہے، یہ ایک وہ جو ہوتا ہے نا اس کے جو بنیادی حقوق ہے اس کی خلاف ورزی ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آج پروگرام میں ایک بہت اہم چیز ڈسکس کرنی تھی، یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد دلخراش قسم کے واقعات ہوئے، اور اس کے رد عمل میں جس قسم کا رویہ ہمارے اداروں نے سر انجام دیا ہے وہ قابل ستائش کسی بھی حوالے سے نہیں ہے، کہ کسی بھی شخص کو متشبہ جان کر گھر سے اٹھا لینا، گھر کے 4 دیواری کا پابندی کر دینا، خواتین کے ساتھ بےحرمتی کرنا، اگر بھائی انوالو ہے تو بہن کو اٹھا کے لے جانا، اگر میاں انوالو ہے تو شوہر کو اٹھا کے، اگر بیوی انوالو ہے تو شوہر کو اٹھا کے لے جانا، اگر بچہ ہے تو والد کو لے جانا۔ دیکھیے یہ سب سب غیر آئینی، غیر قانونی چیزیں ہیں، اور ان کو ہمارے آئین نے ایڈریس کیا، ہماری اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ دیکھیے آج کل یہ ہو رہا ہے کہ شناخت پریڈ کرنی ہے جی، وہ کورٹ سے لے جاتے ہیں، 15 دنوں کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ دیکھیے یہ غیر اخلاقی ہے، یہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا۔ اب ہم تیاری کر رہے ہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے۔ دیکھیے آرٹیکل 10A کے بعد یہ ساری کی ساری جو اقدامات ہیں یہ کلونیل لاز ہیں، ان کو رپیل ہونا ہے، ان کو ایڈریس ہونا ہے، ان کے خاتمے کے لیے کوشش۔ وہ اس وقت ہوتا تھا 3 MPO 16 MPO کہ کوئی نقص امن و امان کے پیدا نہ کرے، کوئی انگریز سرکار کے خلاف آواز نہ اٹھائے تو ان کو جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا تھا وہ جیل بھیج دیتا تھا۔ لیکن اب ایسے حالات نہیں ہیں۔ اب آئین کا آرٹیکل 10A یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ کو اسیس دی جائے، آپ کے بلڈ ریلیشن شپ ہے ان کے تک، آپ کو لیگل ایڈوائزر تک وہ آپ کو مل سکے۔ لیکن آپ 15-16 دنوں کے لیے ایک ایسے شخص کو، ایک ایسی خاتون کو اس جرم میں کہ شاید وہ انوالو ہو، اس شک کی بنیاد پر اس کے فنڈامنٹل بنیادی حقوق سے اس کی پامالی کرتے ہیں اور اتصال کرتے ہیں، اور پھر اپنے مقاصد کے لیے 14-15 دنوں بعد نہیں ہے تو کسی اور مقدمے میں ڈال کر اس کو لیسن سکھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک کنفائنمنٹ ہے۔ اس کو آرٹیکل 4 بھی ایڈریس کرتا ہے آئین کا، کہ کسی بھی شہری کو، وہ پاکستان کا شہری ہے، بالکل پرٹیکولرلی خصوصی طور پر اس کی موومنٹ کو، اس کی چلنے پھرنے کی آزادی کو، اس کے بولنے کی آزادی کو، اس کے جو جسم ہے اس کو بھی آپ اگر کسی کسٹڈی میں تو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اذیت نہیں پہنچا سکتے، اس کی ریپیوٹ کو،
اس کی جو معاشرے میں اس کا تشخص کیسا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت آرٹیکل آئین کا, یہ اس کو تحفظ دیتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے جس پر دنیا ہنس رہی ہے, اور ہم پریس کانفرنس کر کے یہ پوری قوم کو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. بھائی کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ جانیے ذرا اس پروگرام کے ذریعے کہ ایک آئی جی آ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں آئی جی صاحب, آپ ریاست کے ملازم ہیں, کسی حکومتی کو سلام کرنے کے آپ مجاز نہیں ہیں. آپ نے ان جو 8 کروڑ کا صوبہ ہے, 12 کروڑ کا, آپ نے اس عوام کا خیال رکھنا ہے. آپ سے جو 50,000 کے سے زیادہ کے جو اشتہاری ہیں وہ تو آپ سے پکڑے نہیں جاتے, مخصوص شہریوں کو آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے سب چیزوں کا کرنا چاہیے. ہم اس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان میں یہ جو اتصالی قوانین ہیں, کلونیل لاز کے قوانین ہیں, گورا سرکار کے زمانے کے قوانین ہیں, ان کا خاتمہ ہو. بدقسمتی سے ہم 75 سال میں ناظرین حاضرین ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمیں وہ جو قوانین تھے 1807 کے, 1862 کے, بہت پرانے ان کا خاتمہ کر سکے. ہمیں ایسے لیجسلیٹر چاہیے وہ جو فرسودہ نظام ہے اس کا خاتمہ کر سکیں, اور شہریوں کو ہم ایک ایسا ماحول دیں جس میں وہ خوشحال رہیں, وہ پھلے پھولیں, پیسفل رہیں, سیکیورٹی فیل کریں, انسیکیور نہ ہوں, ان کی جانوں کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. یہ سب کی سب چیزیں ایڈریس کس نے کرنی ہے؟ یہ ہماری پارلیمنٹیرین نے کرنی ہے. لیکن پارلیمنٹیرین کو اپنے کاموں سے, اپنے کیسوں سے, اور ان کی جو ایک کرپٹ لیڈرشپ ہے اس سے فرصت ملے گی تو وہ 23 کروڑ عوام کو بھی سوچیں گے. ذرا سوچئے, ذرا جانیے, اور یہ اس کوشچن آپ ہی ان سے اٹھائیے, کیونکہ جاننا ہمارا حق ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عبداللہ ملک کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد.